محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آنے والی 6، 7 اور 8 اگست کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و نجدیت حامی سنت ماحی بدعت اچھے رضا پیارے رضا میٹھے رضا ستھرے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک بڑے تسک و احتشام کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی سرزمین بریلی شریف پر منایا جا رہا ہے۔ دیوان گان حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس تاریخ میں فقیر قادری بھی بریلی شریف کی سرزمین پر رہوں گا، اور اعلیٰ حضرت سرکار کی وہ ذات ہے کہ جب ہم مولویوں کی بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کے دربار سے فل چارج ہو جاتی ہے۔ یہ خالی جملہ نہیں ہے، یہی حقیقت ہے۔ اور جب کبھی عقیدے کی بیٹری لو ہونے لگے تو پھر اعلیٰ حضرت کے دربار میں عوام کی بھی بیٹری چارج کر دی جاتی ہے۔ نام اعلیٰ حضرت بدعقیدگی اور اہل محبت کے درمیان آج کے دور میں خط فاصل ہے۔ ایک ایسا نشان ہے، آپ نے اوریجنل اور نقلی میں ٹیسٹ کرنا ہو، اعلیٰ حضرت کا چرچا کر دیجئے، منہ بگڑ جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ نقلی والا ہے، اور چہرے کھل جائے تو سمجھ جائیے کہ سچا پکا عاشق رسول ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جب سرکار حیات ظاہری سے ہیں، یوں تو میرے آقا آج بھی موجود ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہماری نگاہوں سے چھپ گئے وہ، لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، اور صبح قیامت جنت میں بھی زندہ ہوں گے، اور یہ سب ان پر ان کے رب کی عطا ہے۔ اور جب رب چاہے تو بھلا کسی کے باپ کا جاتا کیا ہے؟ کون ہوتا ہے جو شان مصطفیٰ کو گھٹائے؟ اور کبھی اس طرح کے لوگ ملے جو شان مصطفیٰ میں کلام کرنے لگے تو اگر آپ اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے تو آپ چپ چاپ اسے منع کر دیجئے، بھائی مجھے اس پہ تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور اگر بگاڑ سکے تو باندھ کے الٹا لٹکا کے ماریے۔ ہمت کیسے ہوئی مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں جملے وہ بھی ہلکے جملے استعمال کرنے کی؟ اوقات کیا ہے؟ کل کائنات اللہ کریم نے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمائے۔ وہ جو تو جس زبان سے باتیں کر رہا ہے وہ زبان بھی رب نے اسی حبیب کے صدقے میں دی ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے جسے مضبوطی سے آپ باندھ لیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا عرس پاک وہاں منعقد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس تاریخ میں ہم بھی وہاں موجود ہوں گے، یعنی آنے والے جمعہ کو مولانا نیاز صاحب وہ آپ کو نماز پڑھوائیں گے جمعے کی۔ میں بریلی شریف سرکار اعلیٰ حضرت میں رہوں گا۔ آنے والے جمعے کو صرف ایک جماعت ہوگی، دوسری اور پہلی دونوں ملا کر ٹائم چینج رہے گا، پہلی 25 پہ ہوتی ہے، دوسری 2 بجے ہوتی ہے، لیکن آنے والے جمعے کو ایک ہی جماعت ہوگی اور اس کی ٹائمنگ ہوگی 1:45 بجے کا خطبہ اور 1:50 پہ جماعت ہوگی۔ اس کو یاد رکھیں، آپ اسی ٹائم کے حساب سے تشریف لائیں۔ اب آگے گفتگو کرتے ہیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، اچھا ماشاءاللہ، ان بھائی نے 1000 روپے پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ حضرات ماشاءاللہ یہ صدقہ ہے 200، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور مولا برکت عطا فرمائے۔ حضرات اللہ خیر الرازقین،
بے شک اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو حاصل عقیدہ ہے آپ اسے مضبوطی سے اپنے ذہن و دماغ کے تختیوں پر لکھ لیجیے۔ چھوڑ دیجیے رئیسوں، امیروں، نیتاؤں، عہدیداروں کے پیچھے چکر کاٹنا۔ جب رزق کا مالک اللہ کریم ہے، وہ کہتا ہے اللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، تو پھر اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا بند کر دیں، اپنے آپ سے محبت کریں اور اپنے اس خوبصورت جسم کو جو رب نے عطا کیا ہے اپنے رب کے آگے پیش کیجیے، سجدے میں وقت گزاریے، نمازوں کے پابند ہو جائیں، ذکر و اذکار میں آپ کی زبانیں تر رہیں اور توکل علی اللہ اس قدر ہو کہ آپ کی نس نس سے آواز آئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین آقا وہی ہے اور بہترین مددگار بھی وہی ہے۔ پریشانیوں میں کئی بار ایسے حالات بنے کہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ اب آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یاد کریے نا، اللہ کریم نے بدر کے میدان میں کیا کیا؟ 313 کی تعداد، 8 تلواریں، 6 زرہیں اور 3 گھوڑے، باقی کچھ بھی اساتہ تو نہ تھا، اور اس زمانے کے سب سے تگڑی اور لیٹسٹ ہتھیار سے لیس کافروں کی جماعت سامنے تھی، تعداد بھی 3 گونی 4 گونی۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ جو مسجد عریش ہے بدر کے میدان میں، وہاں سرکار کا جھونپڑا لگا تھا، خیمہ شریف مصطفیٰ کا۔ عریش عربی میں خیمے کو کہتے ہیں، اردو میں جھونپڑا بولتے ہیں اس کو۔ آقا علیہ السلام نے وہاں اپنا خیمہ لگایا اور رات کی تنہائی میں دعا کی، مولا اگر یہ تیرے بندے آج ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ تو اللہ کریم نے بدر میں ہم مسلمانوں کی 5000 فرشتوں کو بھیج کر ہماری مدد فرمائی۔ مشکل میں اپنے رب کو یاد کریں گے تو اللہ کریم آپ کو تنہا نہیں ہونے دیتا، رسوائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ کئی بار پریشانیاں آتی، مشکلیں آتی، لیکن اللہ کریم آزماتا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ دولت کے نشے میں چور ہو جاتے، اچانک سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ دلی جو مسلمانوں کی تاریخ کی گواہ ہے، 850 سال مسلم حکمرانوں نے حکومت کی ہے، لیکن مغلوں کے خاندان کی حالت کیا ہے آج جا کر آپ دیکھیں۔ ان کے گھر کی عورتیں دوسروں کے گھر میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن ایک حکمران میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر کا چولہا قرآن مقدس وہ لکھتے تھے اپنے قلم سے، اور اس سے جو مزدوری حاصل ہوتی اس سے اپنا گھر چلاتے۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بچوں کو قریب بلایا، تھا بچوں معاف کرنا، میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا، حکومت میرے ہاتھ میں تھی لیکن میں نے تمہارے لیے کوئی دولت اکٹھی نہیں کی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تو بچوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے ابا جی اگر آج آپ نے حکومت کے دانے ہمیں کھلائے ہوتے اور خزانے سے روپے ہم پر لٹائے ہوتے تو آج بازاروں میں بڑے بڑے رئیسوں امیروں کبیروں کے بیٹے چلتے ہیں،
ان کے لیے کوئی کرسی نہیں چھوڑتا، لیکن آپ کے بچے جب بازار سے گزرتے ہیں تو دکاندار، بنیا اور بڑے بڑے تاجر اپنی دکانوں سے باہر آ کر آپ کے بچوں کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ نے یہ عزتیں عطا کی ہے، اور تاریخ گواہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے وہ زندگیاں گزاری ہے کہ انہوں نے کسی سے مانگا نہیں، بلکہ انہوں نے بٹھا کر روز لوگوں کو لنگریں کھلوایا۔ تو دولت یہ کسی کام کی نہیں ہے، اگر اس پر کوئی اکڑ کرے یا پھولے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو سب بیکار ہے۔ آپ اپنے لیے دنیا میں کچھ کر کے جائیے، نیکیاں پیدا کر کے جائیے، اپنے نام کے آگے خیر لگا کے جائیے، تاکہ لوگ مرنے کے بعد آپ کے لیے روئیں۔ یہ نہیں کہ آپ کی موجودگی میں روئیں۔ آپ کسی کے رونے کا سبب تب بنے کہ جب آپ چلے جائیں تو آپ کی کمی اسے کھلے۔ یہ نہیں کہ لوگ خوشی کے آنسو بہائے کہ چلو اچھا ہوا ایک مصیبت ٹل گئی۔ آج موجودہ وقت میں کئی حکمران ایسے ہیں جن کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو موجود ہے کہ کیسے بھی یہ آفت ٹل جائے، تو اپنے آپ کو ایسا نہ بنائیں، ایسا بنائیں کہ لوگ مدتوں تک یاد کریں اور آپ سے ملنے کو تڑپیں کہ اگر ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کچھ دیر ہی صحیح اللہ اور رسول کا ذکر تو ہو جائے۔ ورنہ ہماری زندگیوں کا آپ جائزہ لے لیجیے، صبح سے شام تلک ایک لمحہ بھی اپنے رب کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں آتی، اور دنیا داری کی پوری یاد رہتی۔ رزق کے لیے ہم پریشان ہیں۔ آج کا سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ رزق ہے۔ لوگ پریشان ہیں، کہاں سے لائیں، کیسے روٹی کمائیں، کیسے جمع کریں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مشکلات ہے؟ لوگ کئی لاکھ روپے مہینے کا کماتے ہیں اور گھر میں کھانے والے صرف 3-4 لوگ ہیں، پھر بھی پریشان ہیں۔ مہینہ آتے آتے ان کے ہاں قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ مگر اس کے الٹ میں آپ کو بتاؤں، یہ مدرسہ لگ بھگ 20 لوگ کھانے والے، 3 ٹائم بنتا ہے، 60 لوگ ہو گئے، اور آمدنی کا ذریعہ جمعے میں میں نے آپ کے آگے اعلان کر دیا۔ آپ کا دل کیا تو دیے، کوئی 100 دے گیا، کوئی 50 دے گیا، جی حضرت یہ میری طرف سے صدقہ ہے، کوئی چاول کی بوری دے گئے۔ اب جیسے آج سے 3 جمعہ پہلے میں نے اعلان کیا تھا، ہمارے بھائی اسحاق نوری صاحب، ہمارے انجینئر شاہد حسین صاحب، ان دونوں نے ایک بورے دیے، مگر وہ ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ڈیلی جہاں 9 کلو 8 کلو 9 کلو چاول بنتا ہو تو وہاں 2 بورے چاول کی کیا وقت ہے۔ لیکن باوجود اس کے محتاجگی نہیں ہے کہ کبھی بچے بھوکے سو گئے ہوں، یا یہ فکر لاحق ہوئی ہو کہ یہ مدرسے کے طلبہ ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، کل کیا کھائیں گے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے بھائی نوری صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ سرکار مفتی اعظم کے فیض و برکات سے انہیں مالا مال فرمائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے آپ مرید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے، چونکہ شبیہ غوث اعظم ہیں، نائب غوث اعظم کہے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پر جتنے بہت سارے معاملات آئے، لیکن یہ مفتی اعظم کا کرم ہے، ان کے پیر و مرشد کا کہ سب ٹل گیا، اور انشاءاللہ آگے بھی منزل آسان رہے۔ تو ایک بار انہوں نے پھر اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بھی کوئی لوگ ہوں جو ان بچوں کی خدمت کرنا چاہے، آپ 10 کلو چاول دینا چاہیں، آپ 10 کلو کی بوری لا کے ڈال دیں، کوئی ضروری نہیں کہ 30 کلو کا ہی لے کے آئے، 25 کلو کا ہی لے کے آئے۔ دال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آٹے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو یہاں کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ بھائی مہینے میں مہینہ لگے گا تو اتنے لاکھ روپے آئیں گے، یا آج دن بھر مزدوری کری تو 1500 یا 2000 روپے کی مزدوری ملے گی، لیکن باوجود اس کے تو یہ کیا ہے؟ یہ توکل ہے اللہ کی ذات پر۔ یہ جو دین کی دینی ادارے ہیں یہ ہمارے تمہارے نہیں ہیں، اور نہ ہمارے تمہارے بھروسے چلتے ہیں، اس کا مالک پروردگار ہے، اس کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ رب کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے بندے محتاج ہو یا کسی کا انتظار کر۔
ہمارے بھائی راجو صاحب نے پیسے دیے، بچے کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، یہ صدقہ ہے، اللہ کریم خوب برکت عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی بھائی مدرسے کے بچوں کے لیے اپنی طرف سے چاول آٹے کا انتظام کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ ان بھائی نے بھی 100 روپے صدقہ پیش کیا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ نیچے کی منزل میں جو لوگ بیٹھے ہیں خالی یہی دیں، اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں اور پورے اوپر 4 منزلیں موجود ہیں، ہر منزل میں لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی صدقہ پیش کریں۔ صدقے کا ثواب جتنا یہ نیچے بیٹھنے والوں کے لیے اتنا ہی اوپر والوں کے لیے، اور جمعے کے دن صدقہ کرنا یہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں دگنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ ان بھائی نے 500 روپے بچوں کے کھانے کے لیے پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مولا تعالیٰ ان سے تمام آفات و بلیات کو دور کر دے، اور مولا دنیا وآخرت کی نعمتوں سے مالا مال۔ ماشاءاللہ ان بھائی نے 1000 روپے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نے بتایا تھا کہ ادارے کا جو معاملہ ہے فری ہول آنرشپ والا، اس میں